سن فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ نے فرمایا شرک کرنے والے لوگ پلید ہیں، آج کے بعد مسجد حرام کے بھی قریب نہ آئے. انما المشرکون نجس. کل ہی ابھی میں پڑھ رہا تھا یہ جو لفظ نجاسن ہے نا، قرآن میں اب دیکھو جیم کے اوپر زبر ہے، نجاسن. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جیم کے نیچے زیر کے ساتھ ناجسن. تو فقہائے احناف نے اس میں تھوڑا سا فرق لکھا ہے. شرح وقایہ جو فقہ حنفی کی کتاب ہے اس کی جلد اول میں اس میں ایک فرق لکھا، ذرا دھیان کریں. ایک ہے وہ گندگی اور پلیدی جو کسی کپڑے کو، کسی برتن کو، کسی جو نا قالین اور غالیچے کو لگ جاتی ہے، اور ایک وہ برتن یا کپڑا یا غالیچہ اور صف ہے جس کو گندگی لگی. وہ جو برتن ہے یا کپڑا ہے جس کو پلیدی لگ گئی ہے اس کو جیم کی زیر کے ساتھ نجسن کہا کہ اس کو گندگی لگ گئی، یہ پلید ہو گیا. اس کو آپ دھو لینا تو وہ پاک ہو جاتا. برتن کو گندگی لگی، آپ برتن دھوئیں تو صاف ہو جائے گا. کپڑے کو پخانہ لگ گیا، اس کو دھو لیں تو صاف ہو جائے گا. صف پہ گندگی گر گئی، دھو لیں تو صاف ہو جائے گی. فقہائے احناف اس کو کہتے ہیں یہ جیم کی زیر کے ساتھ نجسن. اب وہ جو گندگی لگی ہے، وہ جو پخانہ لگ گیا ہے، وہ جیم کی زبر کے ساتھ ہے نجسن، پلیدی. تو قرآن نے کیا کہا؟ انما المشرکون نجسن. جیم کی زبر کے ساتھ استعمال کیا، جیم کی زیر کے ساتھ نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ شرک کرنے والا بذات خود گند ہے. اس کو آپ جتنا مرضی دھو لے، خواہ گنگا میں نہا لے، پاک نہیں ہوتا. تو ایسے گائے کے پجاری اور گنگا میں نہانے والے لوگ جب جنگ کے لیے آپ کے مد مقابل آ جائیں، قرآن بتاتا ہے جب تک ان کی خوب قتل و غارت نہ کر لو اور زمین ان کے خون سے سرخ نہ کر لو، اتنی دیر تک ابھی ان کو قید بھی نہ کرو، پہلے مارو ان کو اچھی طرح، بعد میں قیدی بناؤ. یہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اجازت نہیں دی کہ ان کو مارنے سے پہلے ہی آپ قید بنا کر رکھ لیں. یہ دیکھ سورۃ انفال ہے، اللہ نے کہا ما کانا لنبی، نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے ان یکون لہا اسرا. اسیر سے اسارا یا اسرا قیدیوں کو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو قیدی بنائے حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں اچھی طرح خون بہا لے. پہلے خوب ان کی چمڑی ہدیڑی جائے، ان کا قتل و غارت ان کی جائے، اس کے بعد جو بچ گئے اس کو قیدی کر لو. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اس کا پیغمبر بھی یہ بیان کرتا ہے کہ جب دشمن کے ساتھ آپ مد مقابل ہو جائیں پھر پہلے ان کی خوب خبر لو تاکہ آئندہ وہ آپ کی طرف میلی آنکھ کر کے بھی نہ دیکھیں. یہ اسلام کے احکامات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فریضے کے ذریعے مسلمانوں کی عبادت گاہیں، مساجد اور دینی ادارے، مراکز، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، دین، اس کا تحفظ رکھا. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جو دین اسلام کی چوٹی ہے نا، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، کوہان کی ایک ٹاپ ہے، کوہان تو وہ ساری شمار ہوگی نا، تو اس کی اوپر والی جو ٹاپ ہے، چوٹی، تو فرمایا یہ باقی جو اسلام کی بنیادیں ہیں اور جہاد، یہ اسلام کی ٹاپ اور چوٹی ہے. اللہ اس کے ذریعے عزت دیتا ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا، پہلے تو ہم بھی کہتے ہیں، کتاب و سنت بتاتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ ملاقات کی تمنا نہ کرو. لا یتمنین احدکم لقاء العدو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن کے ساتھ ملاقات کی ہرگز تمنا نہ کرو. یہ خواہش ہماری بھی ہے کہ ان کے ساتھ ہماری جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، لیکن اگر دشمن وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے پھر قرآن پاک تمہیں سبق دیتا ہے میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو پشت پھیر کر بھاگنے والی صورت نہ تو اپناؤ. یہ سورہ انفال پڑھیں، سورہ توبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں. تو آج استقامت کی ضرورت ہے، ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اسلام کے اس فریضے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور مدینہ کی ریاست کا یہ سبق ہے، بنیادی سبق ہے ریاست مدینہ کا، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ کے باغی دشمن پلید اسلام کے خلاف زبانیں کھولنے والے لوگ، مسلمانوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے والے لوگ، مسلمانوں کے خطوں اور علاقوں کو اوپر قبضے کے سوچنے والے لوگ یا قبضہ کرنے کے لیے آنے والے جتنے لوگ ہیں، ان کو ان تمام خطوں سے پاک کرو اور نکالو اور اپنے خطے واپس لو. اخرجوہم من حیث اخرجوکم، اللہ کہتا ہے جن خطوں علاقوں سے انہوں نے تمہیں نکالا نا، ان کو وہاں سے نکالو. یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا جہاد فی سبیل اللہ کا. شیخ رشید صاحب نے تو افغانستان کا جب جہاد شروع ہوا تو دنیا کے تمام اطراف کے علماء کا حوالہ ذکر کیا کہ جب روس کے ساتھ جنگ لگی تھی تو پوری دنیا کے علماء نے جہاد فی سبیل اللہ کا فتویٰ دیا تھا. اور آج جب آپ کے گھر پر آپ کا ہمسایہ، آپ کا پڑوسی، گائے کا پجاری، دنیا کا بدترین مشرک وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکل آیا ہے تو یہاں جہاد کا حکم ہونا چاہیے. یہ اسلام کا تقاضا ہے اور ہم شیخ رشید کے اس بیان کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ بیان اس وجہ سے نہیں کہ شیخ رشید نے یہ کہا، ہم اس وجہ سے کہتے ہیں یہ قرآن کا تقاضا ہے، یہ رسول اللہ کی سنت اور حدیث کا تقاضا ہے، یہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. اور سرحد پار اپنے دیگر مسلمان بھائیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں جو ان کا بیان سن کر پھر مسلمانوں کے خلاف ہی آوازیں کسنے پر کھڑے ہو گئے. آپ کو تو اس نقطے پر سوچنا چاہیے کہ جہاں کافر کا تسلط ہو، کافر کی حکومت ہو، تو بلاد کفر میں آپ کا رہنا بھی جائز ہے کہ نہیں. آپ کو تو ان مسائل پہ غور کرنا چاہیے. چہ جائے کہ ہندو مسلمانوں کے خاتمے کے لیے اٹھے اور آپ اس کی آواز میں لا کر صرف وطنیت کی خاطر کہیں کہ ہم لڑیں گے. محض وطنیت یہ کوئی ثواب نہیں ہے اس کے لیے لڑنا. وطنیت اسلام یہ نہیں میں کہتا کہ دار و دیار سے محبت کا سبق نہیں دیتا، اسلام سبق دیتا ہے، لیکن یہ گھر کی محبت، یہ ملک کی محبت، دین کی محبت سے آگے نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کی فطرت میں رکھی ہے دار و دیار کی محبت. فطری تقاضا ہے کہ بندہ جہاں رہتا ہے اس جگہ سے محبت کرتا ہے. انسان تو انسان ہے. آپ یہ پرندوں کو، حیوانات کو بھی دیکھیں جہاں وہ رہتے ہیں، پرندوں نے جہاں گھونسلے بنائے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے گھونسلوں سے صبح سویرے نکلتے ہیں دانا جو نا وہ چگنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے خالی پیٹ نکلتے ہیں، دور دراز علاقوں میں جا کر دانا سارا دن چگتے ہیں، تو پچھلے ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں غول در غول پرندے اڑتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں آ پہنچتے ہیں. یہ کوا جو ہے بہت دور تک سفر کرتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں پچھلے ٹائم عصر کے بعد شام کے قریب غول در غول پرندے اڑے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. جس گھونسلے سے اٹھ کر وہ گئے، میلوں سفر کیا، تو رات کے وقت جب واپس پلٹتا ہے تو اپنے اسی پرندے اپنے اسی گھونسلے میں آتے. جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے جانور چرانے کے لیے باہر جنگلات میں، کھیتوں میں لے جاتے ہیں. پچھلے پہر جب ان کو ہانکتے ہیں، اگر مالک بسا اوقات پیچھے رہ جائے یا ساتھ نہ ہونا،
تو وہ جانور گائے بھینس چلتے چلتے اپنی اسی حویلی میں آ گھستے ہیں جہاں سے ان کو کھولا گیا تھا. یہ ایک فطر تھی، ہر چیز میں اللہ نے محبت رکھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، آپ کی جائے ولادت مکہ ہے، آپ کے والدین کا گھر مکہ میں ہے. جب آپ کو تنگ کر دیا گیا، اتنا زیادہ ستایا گیا کہ یہ وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے آپ مجبور ہو گئے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں جب آپ نکلے نا کعبے سے، کعبے کو آپ نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، مخاطب ہو کر کہا میرا دل نہیں کرتا تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن یہاں کے لوگ ہمیں رہنے نہیں دیتے. نکلے رات کی تاریکی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ کی معیت میں، پھر 3500 فٹ بلندی کا سفر کر کے ثور کی چوٹی پر پہنچے. غار ثور میں 3 دن رہے. پھر وہاں سے جب آپ نکلے مدینہ کی طرف سفر کیا، پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے، وہ مین راستہ جو جدہ سے آج مدینہ کی طرف ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ سفر ہے، راستے میں ایک مقام آتا ہے رابغ. آج بھی یہی نام ہے اس جگہ کا، رابغ. اس کے قریب ہی جوفا جگہ ہے جہاں سے شام والے مصر والے آ کر حج عمرے کے لیے آتے تو احرام باندھا کرتے تھے. تو جوفا کے بالکل ساتھ ہی بڑا شہر ہے سعودیہ کا رابغ. جب آپ پہاڑی راستے سے ہوتے ہوئے رابغ مقام پر پہنچے، آپ نے مڑ کر پیچھے حرم کی طرف، کعبے کی طرف رخ کیا. تو کعبے کی طرف جب رخ کیا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. بلا شبہ جس ہستی نے تیرے اوپر یہ قرآن اتارا، اس کے احکام فرض کیے، وہ اس شاندار لوٹ کر آنے والی جگہ کی طرف تجھے ضرور واپس لائے گا. یہ اللہ کے نبی کی مکے سے محبت تھی. پھر جب مدینہ شریف پہنچے تو اللہ سے دعا مانگی. مسند احمد میں ہے، کیا دعا مانگی؟ یا اللہ جس طرح مجھے مکے سے محبت تھی، مدینہ بھی اسی طرح میرے نزدیک محبوب بنا دے، یا مکے سے بھی زیادہ میرے اندر مدینہ کی محبت ڈال دے. پھر مدینہ سے محبت کی بھی مثالیں بڑی. بخاری میں حدیث ہے، آپ جب جنگ سے یا سفر سے واپس آتے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب مدینہ شریف کے قریب ہوتی، مدینہ نظر آنے لگتا، آپ سواری کو تیز دوڑاتے. کیوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں لحبھا، مدینے کی محبت کی وجہ سے میں جلدی جلدی پہنچ جاؤں. تو جہاں بندہ رہتا ہے اس کے محبت کرنا یہ ایک شرعی اور فطری تقاضا ہے. لیکن یہ محبت اللہ تعالی، اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے آگے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ محبت وبال جان بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، میرے نبی ان سے کہہ دو اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے جو نا وہ بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ، وہ مال جو تم نے کمائے، وہ تجارتیں جن کے مندہ پڑنے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ مسکن، بلڈنگیں، کوٹھیاں جن سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اگر ان چیزوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر، اللہ کے رسول سے بڑھ کر، جہاد سے بڑھ کر محبت ہے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو سرحد پار ہم اپنے مسلمان ان بھائیوں کو یہ میسج دیتے ہیں جو محض ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہندوؤں کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو خدا را قرآن کے ان احکامات پہ غور کرو. آج پاکستان میں وہ حالات نہیں ہے جو انڈیا کے بعض شہروں میں ہیں. مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے. یہ مودی جس وقت گجرات کے اندر تھا
تو کس شخص سے یہ بات ڈکی چھپی ہے کہ گجرات کے مسلمانوں کو کتنی جگہوں پر رہنے والوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا؟ پاکستان میں یہ کم از کم کسی کو جرت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کسی بستی کو تیل چھڑک کر آگ لگا دے اور زندہ جلا کے مار دے۔ تو کفار، خاص طور پر ہندو، جو اس وقت سمجھ لو دنیا کا سب سے زیادہ پلید ترین مشرک ہے، اس کو تو چھوٹ دینے کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو موقع دیے، اللہ نے آپ کو اسباب دیے ہیں، جنگ ہم نہ چاہتے تھے، نہ ہماری حکومت چاہتی تھی، لیکن دشمن نے آپ کے ساتھ جنگ چھیڑی ہے، ابتدا دشمن نے کی ہے، اس کو کسی ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ یہ حتیٰ یسخن فی الارض یا اذا اسخنتموہم، قرآن کے یہ الفاظ سورہ محمد اور سورہ انفال کے آپ ذرا کوئی ترجمے والا قرآن نکال کر دیکھیں تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کا خوب اچھے طریقے خون بہاؤ، اور اس کے بعد جتنے قابو آئے ان کی مشکیں کس کے باندھ دو اور کہہ دو بند کی صوبتوں میں اپنے پاس رکھو۔ یہ تو آپ کا شرعی طور پہ اصلی غلام ہے۔ ایسے کافر جو جنگ میں قابو آتے ہیں نا، مسلمان ان کو اپنے غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ ہاں، پھر جس وقت جنگ ختم ہو جائے، سکون اور امن اور پیس آپ کا پیدا ہو جائے، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ اس قیدی کو ہم نے رکھنا ہے یا کیا کرنا ہے، واپس کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ اس میں پھر اسلام نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ خواہ وہ بغیر کسی معاوضے کے احسان کر کے چھوڑنا چاہیں تو احسان کر دو، اور اگر اس کا معاوضہ، فدیہ، بدلہ کوئی لینا ہے تو وہ لے کر اس کے بدلے میں چھوڑ دو۔ یہ فیصلہ پھر ارباب اختیار کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے، اختیار دیا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ ان کے اوپر چھوڑا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورۃ النساء آیت نمبر 82 اور 83 پہ غور کریں۔ اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو اس میں لوگ بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ قرآن کی آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہ آیت خاص طور پر میڈیا والوں کے لیے سمجھو ہے۔ یہ میڈیا کے لوگ بھی جب پروپیگنڈا کرتے ہیں تو پھر حد کر دیتے ہیں۔ میں اپنے اسلام کا نام لینے والے میڈیا والے لوگوں سے کہتا ہوں قرآن کی اس آیت کو اب مد نظر رکھو۔ جب کوئی خبر آپ کے پاس آتی ہے، خواہ وہ امن اور پیس کے حوالے سے ہے یا جنگ اور خوف کے حوالے سے ہے، تو قرآن کہتا ہے اذاعوا بہ، یہ نفاق والے لوگ اس کو لے کر نشر کرتے۔ اذاعوا، یہ ریڈیو جو ہے نا، عربی زبان میں اس کو مذیاء کہتے ہیں، میم زال یا الف اور عین، مذیاء ریڈیو کو کہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا اذاعوا بہ، میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں، وہ اس کے لیے ریڈیو بن جاتے ہیں، خبریں نشر کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ خبر اللہ کے پیغمبر کی طرف لوٹاتے یا جو ان میں سے امر اور اختیار اور حکم والے لوگ ہیں ان کی طرف لوٹاتے، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان اولی الامر میں سے، حکام میں سے جو لوگ بات کی گہرائی میں جا کر اچھے نکات جو نکال لیتے ہیں نا، تو وہ لوگ جو ہے نا اس خبر کو جان لیتے کہ اس کا مقصد کیا ہے، جن میں استنباط کی قوت ہے، قوت استنباط۔ جس وقت آپ زمین میں بور کرتے ہیں نا، خواہ نلکا لگانا ہو، ٹیوب ویل لگانا ہو، تو زمین
کھودنا شروع کرتے. جب آپ زمین کھودتے کھودتے بور کرتے کرتے ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کا مطلوبہ پانی نکل آتا ہے، تو وہاں تک کھودنے کو عربی میں نبتن کہتے ہیں، نون با اور طا، اسی سے لفظ ہے استنبات. وہ لوگ جو بات کی تہ میں جا کر، گہرائی میں جا کر اس کو جانتے اور اس کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ مستنبتین اور مجتہدین ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ پھر ایسے اولی الامر کی طرف خبر کو لٹائیں جو خبر کو اچھے طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہو تم تو گمراہ ہو جاؤ. لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کے پیروکار بن جاتے. إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے لوگ شیطان کی پیروی سے بچنے والے. ایسی خبریں، یہ کوئی بھی جنگ کی خبر آتی ہے، امن یا خوف کی خبر آتی ہے، تو ہر بندے کو لے کر نشر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. جو بندہ ان خبروں کے متعلقہ حکومت والا ہے، صاحب امر ہے، صاحب اقتدار ہے، بات اس تک آپ پہنچا دیں، باقی پر اس کا کام ہے وہ کیا کرتا. تو قیدیوں کا معاملہ بھی اللہ نے حکام کو سونپا ہے، لیکن ایک قید لگا دیے، جب تک جنگ ختم نہیں نہ ہوتی اتنی دیر تک اگلا فیصلہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ فیصلہ کرنے میں تھوڑی سی جلد بازی کی گئی ہے. اگر اس کو تھوڑا سا لیٹ کر لیتے تو اس کے فوائد زیادہ ہونے تھے. باقی ہمارا یہ صرف ایک شرعی طور پر مشورہ ہے، باقی جو کرنا ہے وہ تو حکومت نے کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں غلط قسم کے جو پراپوگنڈے ہیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے. خاص طور پر جو ملکی معاملات یا دشمن کے ساتھ حالات و واقعات پیش آتے ہیں، ان میں سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ایسی خبروں کو بلا تحقیق جو ہے وہ نشر کرتے پھریں. نہ اللہ کی اجازت ہے، نہ اللہ کے نبی نے اس بات کی اجازت دی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.